تو آج ہم ایک ایسے سفر کی بات کرنے والے ہیں جس کا ذکر ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، روز قیامت۔ یہ صرف کوئی کہانی نہیں ہے، نہیں، یہ اسلامی عقیدے کا آپ کہہ سکتے ہیں مرکزی نقطہ ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس آخرت کے سفر کے جو مراحل ہیں انہیں کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ دنیا ختم ہو چکی ہے، اس کے بعد کیا؟ ذرا اس بات کو تصور کیجئے، سب کچھ فنا ہو چکا، حتیٰ کہ موت کے فرشتے کو بھی موت آ چکی ہے، لیکن یہ سفر کا اختتام نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ تو ایک ایسی نئی، ہمیشہ رہنے والی حقیقت کی ابتدا ہے۔ سوال پھر وہی ہے، آخر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ تو ایک لمبی گہری خاموشی، پوری کائنات میں سناٹا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندگی دیتے ہیں اور حکم فرماتے ہیں، اور پھر دوسری بار سور پھونکا جاتا ہے۔ اس ایک آواز کی گونج سے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں سے اصل میں قیامت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور پھر منظر یہ ہے کہ سب کے سب ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں۔ اس جگہ کو میدان حشر کہتے ہیں۔ ہر شخص اپنی قبر سے اٹھا ہے اور ایک بہت بڑے بالکل صاف میدان میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ حالت کیا ہے؟ پریشان ہیں، الجھے ہوئے ہیں، ننگے پاؤں، بے لباس، ہر طرف صرف خوف اور حیرت کا عالم ہے، اتنی کہ کوئی کسی کو پہچان تک نہیں پا رہا۔ اور یہ کوئی معمولی انتظار نہیں ہے۔ سوچئے، سورج کو اتنا قریب لے آیا جاتا ہے کہ اس کی تپش برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، اور پھر شروع ہوتا ہے ایک لمبا، ناقابل برداشت انتظار۔ ہر انسان اپنے گناہوں کے مطابق اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ گویا دنیا میں جو کچھ کیا تھا اس کا پہلا نتیجہ اب سامنے آ رہا ہے۔ لیکن اس شدید گرمی اور اذیت کے بیچ کچھ خوش نصیب لوگ بھی ہیں، وہ لوگ جن پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جیسے کہ ایک عادل حکمران، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، یا وہ شخص جس کا دل مسجدوں سے لگا رہتا تھا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اعمال اب اپنا پھل دکھانا شروع ہو چکے ہیں۔ ابھی حساب کتاب شروع بھی نہیں ہوا، لیکن ایک واضح فرق، ایک تقسیم صاف نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے تلے بالکل پرسکون کھڑے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو تپتے سورج کے نیچے اپنے ہی گناہوں کے پسینے میں غرق ہیں۔ یہ منظر ان کے دنیا میں کیے گئے اعمال کا آئینہ ہے۔ اور یہ انتظار اتنا لمبا اور تکلیف دہ ہوتا ہے کہ لوگ بے چین ہو جاتے ہیں۔ وہ شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے انبیاء کے پاس جانا شروع کرتے ہیں۔ حضرت آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سب سے گزرتے ہوئے آخرکار وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اور آپ کی دعا کے بعد ہی وہ عظیم حساب یعنی دا گریٹ ریکننگ شروع ہوتا ہے۔ اب وقت آتا ہے ہر روح کو اس کے بک آف ڈیڈز یعنی نامہ اعمال دیے جانے کا۔ اور یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ تو زندگی کا ایک مکمل ریکارڈ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی، ہر بڑی سے بڑی چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، کچھ بھی بھلایا نہیں گیا۔ اور اس کتاب کا ملنا ہی سب کچھ طے کر دیتا ہے۔ مطلب کس ہاتھ میں یہ کتاب دی جاتی ہے، یہ اصل فیصلہ ہے۔ جو نیک لوگ ہیں، اصحاب الیمین جن کو کہا گیا ہے، ان کو یہ ریکارڈ سیدھے ہاتھ میں ملتا ہے۔ یہ کامیابی اور نجات کی نشانی ہے۔ اس کے برعکس جو بدکار ہیں، اصحاب الشمال، ان کو یہ بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے دیا جاتا ہے، اور یہ تباہی کا، بربادی کا کھلا اعلان ہے۔ ذرا اس لمحے کی خوشی کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن اس منظر کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ جس سے اپنی کتاب سیدھے ہاتھ میں ملے گی، وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا اور چلا کر کہے گا، یہ لو میری کتاب، پڑھو اسے، مجھے تو یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنے والا ہے۔ یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے وہ سکون کا لمحہ۔ اور دوسری طرف بالکل اس کے الٹ بدکار لوگ اپنا نام اعمال دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ وہ چیخ اٹھیں گے، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، نہ چھوٹا نہ بڑا، سب کچھ لکھ دیا۔ ان کے سارے اعمال ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے، اور وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ حساب کتاب ہو گیا، لیکن سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ اب آتی ہے آخری اور شاید سب سے مشکل آزمائش، پل صراط۔
یہ کیا ہے؟ یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اوپر ایک پل ہے جو سیدھا جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ ہر کسی کو، نیک ہو یا گناہگار، اسے پار کرنا ہے۔ اس پل کو پار کرنے کا طریقہ سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا، یہ ہر شخص کے اعمال پر منحصر ہوگا۔ کچھ لوگ تو بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، ایک پلک چھپکتے، کچھ ہوا کی رفتار سے، بعض لوگ دوڑ کر پار کریں گے، کچھ آہستہ آہستہ چل سکیں گے، اور کچھ تو گھٹنوں کے بل رینگنے پر مجبور ہوں گے۔ اور اس پل پر آگ کے کنڈے لگے ہیں جو گناہگاروں کو پکڑ کر نیچے آگ میں کھینچ لیں گے۔ اور جو لوگ اس پل سے گر گئے، ان کی منزل پھر جہنم ہے، اور جہنم وہ کبھی نہیں بھرتی۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب اس میں لوگوں کو ڈالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی، تو وہ جواب دے گی حل من مزید، یعنی کیا اور بھی ہیں؟ یہ اس کی نہ ختم ہونے والی بھوک کا ثبوت ہے، اور ان لوگوں کی خوفناک قسمت کا بھی جو اس میں جا گرے۔ لیکن جو لوگ کامیابی سے اس پل کو پار کر لیتے ہیں، ان کے لیے آگے ایک بالکل ہی الگ منظر منتظر ہے، جنت کے دروازے۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں، کہتے ہیں سلام ہو تم پر، تم پاک صاف ہو گئے، تو اب اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سوچئے، یہ وہ لمحہ ہے ابدی سکون کا، ابدی امن کا۔ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر سب سے عظیم انعام جو وہاں ہوگا وہ ہے اللہ کا دیدار۔ جنت کی ہر نعمت ایک طرف اور یہ انعام ایک طرف، یہی ہے کامیاب ہونے والوں کے لیے سب سے بڑا اور حتمی انعام۔ تو یہ پورا سفر ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ قرآن میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جس کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مکمل جواب دہی یعنی اکاؤنٹیبلٹی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو پھر اس حقیقی جواب دہی کا اصل مطلب کیا ہے؟